السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 9 اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ حروف حلقی 6 ہیں، ان کو اچھی طرح سے ذہن نشی کیجیے، اچھی طرح سے ان کو یاد کر لیجیے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے یعنی بغیر غنے کے جلد پڑھیں گے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حروف حلقی میں سے یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے بغیر غنے کے جلد پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں، اس کو اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا قرآن کریم میں۔ اظہار اور اخفاء ان کا بہت زیادہ استعمال ہے، اس لیے ان کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشی کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، تو یا زبر توئی، یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اسے لین کا قاعدہ ہوگا توئی۔ را دو زبر رن، توئی رن۔ دیکھیے اوپر کہا گیا تھا تنوین یا نون ساکن کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں تنوین کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ، یعنی حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے تنوین کے بعد۔ تو اب یہاں بغیر غنے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے، طیرن نہیں پڑھیں گے، طیرن یہ غنہ ہو گیا بغیر غنے کے، طیرن۔ حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا، طیرن ابابیلا۔ نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی۔ دیکھیے نون الف زبر نا، زبر والے حرف کے بعد الف آیا ہوا ہے، اسے الف مدہ ہوگا، نون کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر تنوین ہے۔ اب تنوین کے بعد دیکھیں گے کہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کون سا حرف آیا ہوا ہے۔ تو یہاں حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آیا ہوا ہے، ہا، اس لیے بغیر غنے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے۔ نارن، حامیتن، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا 2 پیشتن، نارن حامیتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، لام زیر لی، میم نون زبر من۔ تو اوپر کی لائن میں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ اور نارن حامیہ میں ہا آیا ہوا تھا۔ اب یہاں نون ساکن کے بعد دیکھیے کون سا حرف آیا ہوا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر بھی نون کو ظاہر کر کے بغیر غنے کے جلد پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں۔ لیمن، لیمن ایسے غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے، لیمن، میم نون زبر من، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، لیمن خشیہ، لیمن خشیہ، میم نون زیر من،
غین یا زبر غی، من غی، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر بھی نون کو ظاہر کر کے بغیر غنّے کے جلد پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں، اس کو اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں۔ من غین یا زبر غی، یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اسے لین کا قاعدہ ہوگا۔ من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ۔ دیکھیے طیرن ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشیہ، من غیرہ۔ تو یہاں تنوین اور نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے کہ حروف حلقی میں سے کون سا حرف آیا ہوا ہے۔ اگر حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آیا ہوا ہے تو وہاں بغیر غنّے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے، اور اگر حروف حلقی میں سے نہیں بلکہ حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے تو اس کا قاعدہ آگے آ رہا ہے۔ ان کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشی کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔